اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میرے تمام ساتھیوں کو بہت عرصے بعد پھر سے ویلکم ہے۔ ایک اسپیشل موٹیویشنل سیشن ہے جو کہ کچھ دیر کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس میں میں اپنی آنے والی کتاب کا ایک موضوع آپ کے سامنے رکھوں گی، اور اس عنوان کا نام ہے آگے بڑھنے کے اصول۔ اگر آپ لوگ اس کا حصہ بنتے ہیں اور اس میں اپنی آراء، اپنے سوالات کا اظہار کرتے ہیں، اپنی رائے پیش کرتے ہیں، تو میرے لیے بہت اولین ترجیحات میں سے ایک ہوگی، بہت مقدم ہوگی، اور ہم اس کو تھوڑا سا لانگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ڈیو ٹو نیٹ پرابلم اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہ رہ پائے تو یہ سیشن چھوٹا ہی ہوگا، رائٹ؟ تو ہم اپنے عنوان کا آغاز کرتے ہیں، اور عنوان کا جیسا کہ نام ہے آگے بڑھنے کے اصول۔ تو دیکھیے، اس عنوان کو چننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جانتے ہیں کہ کامیاب ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ، ایون کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے، لیکن کامیاب کیسے ہونا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے لیے جو اصول درپیش ہیں، جو اصول درکار ہیں، وہ کیا ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کاپی پینسل لے کے بیٹھ جانا چاہیے، ہمیں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے چیزوں کو، اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی کنیکٹیوٹی کو اتنا مضبوط کر لینا چاہیے کہ پھر جب آپ کے سامنے کوئی نقطہ، کوئی مدعا بیان کیا جائے تو وہ رائگاں نہ جائے، ٹھیک ہے؟ اب کسی بھی شعبے میں ترقی پانے کے لیے کیا چیز اہم ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کو آگاہی ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نعمان خان، ساجد اور عمران صاحب۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اس کو اگر آپ لوگ شیئر بھی کرتے جائیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کم سے کم وقت میں مستفید ہو سکیں۔ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے، کیا کہا؟ اللہ اور اس کے فرشتے، زمین و زماں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ ساری مخلوقات، بلوں میں رہنے والی چوٹیوں سے لے کر سمندر میں رہنے والی مچھلیوں تک، اس شخص کے لیے وہ دعا گو رہتے ہیں جس کا علم دوسروں میں خیر اور بھلائی کا باعث ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ کہ جس کا علم خیر اور بھلائی کا باعث ہوتا ہے۔ میرے بہت پیارے استاد مکرم جاوید محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ اچھا، دیکھیے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ دیکھیے، جس جگہ پر، جس چیز میں، جس کسی کے اندر خیر اور بھلائی ہوگی تو خیر اور بھلائی اسے ڈھونڈتی ہوئی بھی آ جاتی ہے۔ میرے ایک اور بہت پیارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، توقیر ساجد کھرل صاحب۔ دیکھیے، آگے بڑھنے کا جو پہلا اصول ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں 3 طرح کے وائے شامل ہیں۔ پہلا وائے ہے جس کے اندر جذبات کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب جذبات کا ہونا کس لیے ضروری ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب تک آپ کے جذباتوں میں شدت اور حدت نہیں ہوگی، آپ کسی بھی کام کو نکھار نہیں سکتے، آپ کسی بھی کام کو سنوار نہیں سکتے، آپ کسی بھی کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچا نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اب اس نکھار کے لیے، اس سنورنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے محسوسات کو گرمائے رکھنا ہے۔ اب وہ گرمائے رکھنا کیسا ہے؟ جب یہ چیزیں محنت کے ساتھ جڑ جاتی ہیں کہ ایک طرف آپ کا جذبہ ہو اور دوسری طرف آپ کی محنت ہو، تو آپ کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، یقین جانیے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت
پھر اس جو آپ لیول پہ پہنچے ہوئے ہوں گے نا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے سوائے اس پاک ذات کے جو آپ کو واقعی کامیاب کرنا چاہتا ہے. اور ان کیس اگر وہ آپ کو کسی مصلحت کے تحت کامیاب نہیں کر رہا، کہ آپ آنے والے وقت میں سیکھ کر، سمجھ کر، تجربے سے، مشاہدے کے ساتھ آپ آگے بڑھیں اور وہ مقام حاصل کریں جو کہ آپ پہلے نہیں کر پائے تھے، اس سے زیادہ بلند مقام. تو بس وہی آپ کی راہ میں یا تو تھوڑی بہت مشکلات تو نہیں کہیں گے، امتحان کہہ سکتے ہیں، لا سکتا ہے آپ کو آزمانے کے لیے. تو جب وہ رب العزت آپ کو آزمائش میں ڈالے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے، اگر آپ کی نیت سچی ہوگی، اگر آپ پرخلوص ہوں گے تو کیا آپ کامیاب نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے. اب ہم بڑھیں گے اس کے نیکسٹ اصول کی جانب، نیکسٹ وائی کی جانب. وہ کیا ہے؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نیت. ٹھیک ہے، کہ آپ کے ضمیر کو، آپ کے دل کو، آپ کی روح کو وہ اطمینان اور وہ اعتماد، کیا کہا میں نے؟ اطمینان اور اعتماد حاصل ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں کیا وہ درست ہے یا وہ واقعی درست ہے. دیکھیے ہماری نظر میں جو ڈیفینیشن ہے درستگی کی، وہ ہے جو صرف ہمارے لیے درست ہوتا ہے، جو صرف ہمارے لیے بینیفیشل ہوتا ہے، جو صرف ہمیں وہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے جس کی ہمیں نیڈ ہے. لیکن ہم اس چیز کو کیا دیکھ پاتے ہیں کہ کیا واقعی یہ چیز ٹھیک ہے؟ کیا یہ واقعی شرع کے مطابق ہے؟ کیا یہ واقعی قانون کے مطابق ہے؟ کیا یہ واقعی انسانیت کے مطابق ہے؟ کیا یہ واقعی اس چیز سے ریلیٹ کرتی ہے جس کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں؟ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کا فائدہ صرف مجھے ہے یا مجھ سے جڑے لوگوں کو بھی ہے، یا جو مجھ سے جڑے ہوئے نہیں بھی ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر فائدہ نہیں ہے، ایون کہ آپ کسی کو نقصان دے رہے ہیں، تو پھر آپ کہیں نہ کہیں غلط ہیں. اس میں آپ کو اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے ساتھ بہت سارے پیارے پیارے بھائی، استاد اور عزیز موجود ہیں. زعیم فاروقی، اشتیاق صاحب، محمد عاصم اور دیگر، بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور دیکھیے جب نیت اثر کرتی ہے آپ کے حالات اور واقعات پر تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی اجرت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اجر آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اس اجر کے لیے آپ کو کس چیز کو رجوع کرنا پڑے گا، کس چیز پہ انحصار کرنا پڑے گا؟ کیا آپ کو اس چیز کو اپنی ضد بنا لینی ہے یا پھر آپ کو اس چیز کو لے کر عجز و انکساری کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ عجز و انکساری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، بغیر کسی ضد کے، بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی ایسی چیز کے جو صرف آپ کے لیے ہو، آپ اس سے دور ہٹ کر ایک ایسی چیز کو چوز کر لیتے ہیں جو کہ سب کے لیے فائدہ مند ہو، تو وہ آپ کے درستگی کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. اور یہی چیز آپ کو جوڑتی ہے ہک بلٹ کے ساتھ. ہک بلٹ کیا ہے؟ ہک بلٹ میں آ جاتے ہیں آپ کے اصول، آپ کے قواعد، آپ کے ضوابط جس کی آپ کو پاسداری کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ کچھ دنیا کے ہیں، وہ کچھ اسلام کے ہیں اور وہ کچھ آپ کے اپنے بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، جب تک ہک بلٹ قائم نہیں ہوتا تو آپ کو آپ کے پیشن میں کبھی بھی عزت نہیں ملے گی. آپ کو ترقی کچھ دیر کے لیے مل سکتی ہے، آپ کو نام کچھ دیر کے لیے مل سکتا ہے، آپ کو چھوٹی موٹی اپریسیشن کہیں مل سکتی ہے، لیکن اس لیول پہ کہ آپ کو اس جگہ کا ایک بے تاج بادشاہ مانا جائے، آپ کو عزت کی، قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، آپ جائیں تو وہاں لوگ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کریں. تو یہ جو نیت کا جو ایلیمنٹ ہے، یہ جو آگے بڑھنے کے اصول کا دوسرا وائے ہے، یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے.
ہما بطول میری بہت پیاری بہن، میری بہت پیاری دوست میرے ساتھ موجود، اور عدیل احسان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ اب ہم بڑھیں گے تیسرے وائی کی جانب، جو کہ لاسٹ وائی ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں مقصدیت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کو لے کر لبریز ہیں، کسی بھی جذبے سے لبریز ہیں اور اس میں مقصد پنہا ہے، تو وہ مقصد آپ کو اس کام کا ماہر بنا دیتا ہے، اس کام کا آپ کو لیڈر بنا دیتا ہے۔ اور میرے استاد نے کچھ دنوں پہلے ایک بات کہی تھی کہ لیڈر ہمیشہ ڈرائیور ہوتا ہے، وہ کبھی پیسنجر نہیں ہوتا۔ وہ پوری قوم کو، پوری امت کو لے کر چلتا ہے۔ تو آپ کو ایسا لیڈر بننا ہے کہ جب آپ اس کی گاڑی چلائیں تو وہ گاڑی کہیں خراب نہ ہو، اس میں بیٹھنے والا مسافر کبھی اپنی راہ سے نہ بھٹکے، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ مقصدیت لیے ہوتے ہیں ان کا رویہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے کام کے ساتھ کتنے ریلائبل ہیں، کتنے لائل ہیں، کتنے سنسیئر ہیں۔ اگر آپ کا رویہ آپ کو یہ بتانے سے قاصر ہے کہ آپ اپنے کام کو فرض سمجھ کر رہے ہیں یا قرض، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اپنے کام کو فرض سمجھ کر نبھا رہے ہیں یا قرض سمجھ کر، یہ آپ کا عمل ظاہر کر دیتا ہے، رائٹ؟ ہما کہہ رہی ہیں وہ بہت ہی خوبصورت بات کی سر نے، سر کی شاگرد نے بھی تو بہت کچھ کہا ہے۔ ہما بہت شکریہ شیئر کرنے کا۔ اچھا دیکھیے، اب اس میں جو تیسرے وائی میں ایک اور جو خاص عنصر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی کو آپ راغب کیسے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کو متوجہ کر رہے ہیں اپنے جذبے سے، اپنی ہمت سے، اپنے جوش سے، اپنی لگن سے، اپنی سنسیئرٹی کے ساتھ، تو لوگ آپ کے ساتھ کیسے جڑیں گے؟ اور اگر آپ مایوس ہیں، بے مقصد ہیں، آپ ہر وقت جو ہے اداسی کا شکار ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ کیسے لوگ جڑیں گے؟ اور جس طرح کے لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے آپ کا مستقبل بھی اس سے ریلیٹ ہو جائے گا۔ تو آپ کو اپنی چیزوں کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اوورآل یہ تینوں اصول میں نے آپ کو بتا دیے، آئی ہوپ سو کہ سمجھ آئے ہوں گے۔ ساجد صاحب بہت شکریہ۔ اچھا دیکھیے، میں آپ کو یہاں پہ ایک بہت ہی زبردست سی بات بتانا چاہوں گی، یہ آپ اپنی گرہ سے باندھ لیجئے گا کہ اگر بونا، آپ نے سنا ہوگا اکثر اسٹوریز میں اور اکثر کہانیاں ایسی آتی ہیں کہ بونا اور دیو کی کہانی ہوتی ہے، لیکن دیو ہار جاتا ہے اور بونا جیت جاتا ہے، تو وہ کیونکہ بونا اگر دیو کے کندھے پر سوار ہو جائے تو وہ دیو سے کہیں زیادہ آگے دیکھ سکتا ہے، اور جب وہ دیو کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکلے گا تو سوچئے اس کو کتنی جد و جہد کرنی ہوگی، اس کو کتنا پھر آگے اللہ پاک مقام دے گا۔ تو اگر آپ اپنے کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں، کسی بھی راہ سے وابستہ ہیں، تو آپ کو اپنی عقل سلیم اور وحدت فکر سے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ اس سینس میں کرنا ہے کہ وہ بھی اچھائی کو اپنائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ آپ کامیاب لوگوں کی صف میں شامل ہونے جا رہے ہیں، گئے نہیں ہیں، ہوئے نہیں ہیں۔ کیونکہ جب آپ یہ کام کرنے کے لیے اسٹیپ لیتے ہیں نا، تو آپ کو چھوٹے ہزاروں اسٹیپ لینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر وہ سفر آپ کا رکتا نہیں ہے، آپ مسنت پر بیٹھ نہیں جاتے، آپ کو اس کے فرائض انجام دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہما کہہ رہی ہیں میری بہن آپ کا انداز بیاں ماشاءاللہ، دل کو چھو جانے والی باتیں کر رہی ہیں، کامیابی آپ کا مقدر ہو۔ آمین ثم آمین، آپ کی دعائیں ہی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے سیشن بڑھ رہا ہے اختتام کی جانب، مختصر اور پر اثر رہنے کے لیے ضروری ہے، اور یہ جو کتاب میری آنے والی ہے اس میں آپ سب کی دعائیں اور آپ سب کا تعاون ضروری ہے۔ اور میں گاہے بگاہے، کیونکہ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی کبھار ملاقات نہیں ہو پاتی ہے، بہت لمبا وقت گزر جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد بہت ساری خوشیوں کے ساتھ اور بہت ساری خوشخبریوں کے ساتھ
آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اپنے ملک کا، اپنے اسلاف کا، اپنے اقدار، اپنی تہذیب، اپنے مذہب کا. رائٹ. دعا کیجیے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں اس جہد کا مسافر بنا دے جس میں مومن فلاح پاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مومن صرف جیت کے لیے، صرف کامیابی کے لیے نہیں آئے. مومن جو ہے وہ صرف اور صرف فلاح پانے کے لیے آئے ہیں، اور یہ اللہ نے صرف اور صرف مومن کو ہی تفویض کیا ہے. تو اس انمول خزانے کی جو ہے آپ لوگ بہت زیادہ قدر کیجئے گا. اپنے ملک کے پرچم کو، اس کے وقار کو کبھی جھکنے مت دیجیے گا، کیونکہ آپ کا عمل آپ کی عزت کے ساتھ ساتھ آپ کے ملک کی وقار کا بھی ضامن ہے. اشتیاق صاحب کہہ رہے ہیں ٹی وی پر آ جاؤ آپ، انشاءاللہ بہت جلد آپ دعا کیجیے گا. یوسف بھائی بہت بہت شکریہ، میرے جانے کے ٹائم آپ آ رہے ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں، آپ ریویژن دیکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، کوئی کمی پیشی، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا. ٹھیک ہے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.